اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 93 ہے سورہ الانعام۔ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا کہے میری طرف وحی کی گئی ہے حالانکہ اس کی طرف کوئی چیز وحی نہیں کی گئی، اور جو کہے میں بھی ضرور اس جیسا نازل کروں گا جو اللہ نے نازل کیا۔ اور کاش تو دیکھے جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوتے ہیں، نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا اس کے بدلے جو تم اللہ پر ناحق باتیں کہتے تھے اور تم اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے۔ اس آیت میں سب سے بڑے ظالموں کی 3 اقسام بتائی گئی ہیں۔ نمبر 1، وہ جس نے کوئی بات خود تراشی ہو اور کہہ دے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اس میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو شرک اور بدعات خود ایجاد کرتے ہیں، پھر ان کو شریعت ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان رسوم اور بدعات کو تقدس کہتے ہیں۔ ان کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا غلط مطلب نکال کر ان کی غلط تعویل کر کے غلط فتوے دیتے ہیں، یہ بھی اس میں شامل ہے، اور پھر اس کے بدلے میں دنیا کے عارضی فائدے بھی حاصل کرتے ہیں۔ دوسرے وہ بڑے دجال ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنی نبوت کا دعویٰ کیا یا کریں گے، جیسے کہ مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، سجاح بنت حارث، مرزا غلام احمد قادیانی، ایسے ہی دوسرے لوگ۔ کتاب الفتن میں ہے ان بین یدی الساعۃ کذابین قریبا من 30، یہ رواہ مسلم ہے اور حدیث نمبر 2923 ہے، ترجمہ ہے، اور فرمایا میرے بعد 30 کے قریب کذاب و دجال پیدا ہوں گے جو اپنی نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ یہ 2 کیٹیگریز ہو گئی۔ تیسری جو اس میں فال کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو یہ دعویٰ کریں کہ ہم بھی قرآن جیسی چیز بنا سکتے ہیں، جیسا کہ ایک دفعہ کفار نے کہا تھا وَلَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، یہ سورہ الانفال میں آتا ہے، 31 آیت نمبر ہے 31۔ اور جب قرآن نے چیلنج کیا کہ ایسی ایک ہی صورت بنا لاؤ تو اپنی بھرپور کوششوں کے باوجود اس جیسی نظیر لانے پر قادر نہیں ہو سکے۔ اور پھر آگے فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذَ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور اے کاش تم دیکھو جب ظالم موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے ان کی طرف ہاتھ پھیلائے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں نکالو اپنی جانیں، آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا کیونکہ تم ناحق باتیں اللہ تعالیٰ کے ذمہ لگاتے تھے اور اس کی آیتوں کو سن کر تکبر کرتے تھے۔ یعنی یہ لوگ سب سے بڑے ظالم ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر براہ راست الزام لگایا۔ ان کو سزا بھی سارے ظالموں سے بڑھ کر ہی پھر ہونی چاہیے، اور ایسا ہی ہوگا۔ موت جب ان پر طاری ہوگی تو موت طاری ہوتے ہی فرشتے ان کو ڈانٹنا شروع کر دیں گے، اور صرف ڈانٹیں گے نہیں، منہ پر ماریں گے بھی۔ شدت کی سختی کے ساتھ ان کی روحیں قبض کریں گے اور اس وقت ان کو اپنے تکبر کا احساس ہوگا، ساری شیخیاں دھری رہ جائیں گی اور رسوا کن عذاب دیا جائے گا۔ اب یہ دیکھیے کہ جیسے مرزا غلام احمد قادیانی ہے اور اس کے ماننے والے بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور اپنے آپ کو وہ مسلمان ڈکلیئر کرتے ہیں جبکہ وہ مسلمان نہیں ہیں۔ گو کہ وہ کہیں کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن جب کلمہ پڑھ کے ہی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں ماننا تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو اس لیے جو بھی ان کو فالو کر رہے ہیں ان کا بھی انجام پھر یہی ہونے والا ہے۔ ابن کثیر میں ہے کہ غمرات کے معنی سختیاں، مشکلات اور سکرات یعنی کہ موت کی سختی کے ہیں۔ تفہیم القرآن میں اس کے معنی ڈبکیاں لگانے کے ہیں۔ تعریف فرقان میں غمرات الغمامی، کسی چیز کا اثر زائل کر دینا،
اسی سے غمر ہے، غامر معنی سیلاب کا پانی جو ہر چیز کو چھپا دے، اور غمرات الموت کا معنی موت کی سختی ہے، یا موت کی سختی، اور اس میں پوشیدہ تمام سختیاں اور شدائد ہیں۔ اس قسم کے تمام لوگ بڑے ہی ظالم ہیں جن کا اس سے پہلے ذکر ہوا ہے، اور ظلم میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ہیں۔ جس نے نبوت، نزول وحی، نزول کتاب کا انکار کیا وہ بلا شبہ ظالم ہے۔ اس سے بڑا ظالم وہ ہے جو خود نبوت کا دعویٰ کرے اور اپنے لیے وحی کا مدعی ہو، اور اس سے بھی بڑا ظالم یعنی وہ کہتا ہو کہ مجھ پر وحی آتی ہے، اللہ پر یہ جھوٹ باندھے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر ظالم وہ ہے جو اپنے کلام کو اللہ تعالیٰ کے کلام کی طرح معجزہ سمجھتا ہو۔ اس طرح وہ در پردہ الوہیت اور خداوند قدوس کی ہمسری کا مدعی ہے۔ یہ سب سے بڑے درجے کے ظالم ہیں۔ ان ظالموں کے موت کے وقت کی حالت بیان کی جاتی ہے جب موت کی سختیوں میں گرفتار ہوں گے اور ملائک الموت یعنی موت کے فرشتے ہاتھ بڑھا کر کہیں گے کہ نکالو اپنی خبیث روحیں، ان شدید عذابوں کو دیکھ کر اب کدھر جاؤ گے؟ آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی، اس لیے کہ تم اللہ تعالیٰ کی آیات سن کر تکبر کرتے تھے۔ تم کو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور فرما برداری کے لیے بھیجا گیا تھا تاکہ اسباب جاویدانی یعنی کازز آف امارٹیلٹی کی طرف جاؤ، ہمیشہ کی زندگی کے راز پاؤ، حاصل کرو، لیکن تم حب مال اور جاہ میں لگ گئے، خواہشات نفسانی اور لذات جسمانی میں پھنس گئے، اب اس کا مزہ چکھو۔ اگلی آیت ہے، آیت نمبر 94 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً تم ہمارے پاس اکیلے آئے ہو، جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور اپنی پیٹھوں کے پیچھے چھوڑ آئے ہو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا تھا، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارش کرنے والے نہیں دیکھتے جنہیں تم نے گمان کیا تھا کہ بے شک وہ تم میں حصے دار ہیں۔ بلا شبہ یقیناً تمہارے آپس کا رشتہ کٹ گیا اور تم سے گم ہو گیا جو کچھ تم گمان کیا کرتے تھے۔ یہ بات ان سے قیامت کے دن کہی جائے گی، جیسا کہ سورہ الکہف میں فرمایا، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، یقیناً ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، اسی طرح آج تم ہمارے سامنے آئے ہو، اسی طرح ہم نے تم کو دوبارہ اٹھا کھڑا کیا ہے حالانکہ تم اس کا انکار کرتے تھے۔ دیکھ لو آج وہ دن آ گیا۔ پھر فرمایا، وَتَرَكْتُم مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور چھوڑ آئے ہو تم وہ نعمتیں اپنی پیٹھ پیچھے جو دنیا میں تمہیں ملی تھی۔ حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کی رواہ المسلم ہے، نمبر ہے 2958، کہتا ہے ابن آدم، میرا مال میرا مال۔ اللہ فرمائے گا، اور کیا ہے اے ابن آدم تیرا مال، سوائے اس کے جو تو نے کھا لیا تو فنا کر لیا یعنی ہضم کر لیا، اور جو تو نے پہن لیا اسے بوسیدہ کر دیا یا صدقہ کر دیا تو اسے آگے بھیج دیا، جو صدقہ کیا تو اسے آگے بھیج دیا، اور جو اس کے سوا ہے وہ تو لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے۔ اگلی حدیث جو ہے وہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، لیکن یہ ضعیف حدیث ہے، یہ پہلے ہی آپ کو بتا رہی ہوں۔ قیامت کے دن ابن آدم اس طرح لایا جائے گا کہ وہ بکری کے بچے کی طرح کمزور لاغر سا ہوگا۔ اللہ عز و جل فرمائے گا، تو نے جو مال جمع کیا تھا وہ کہاں ہے؟ بندہ جواب دے گا، اے رب میں نے جمع تو کیا تھا مگر اس سے بھی زیادہ پیچھے چھوڑ آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے اپنے لیے آگے کیا بھیجا تھا؟ لیکن وہ کوئی ایسی چیز نہیں دیکھے گا جسے اس نے آگے بھیجا ہو۔ پھر حسن بصری نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ آگے ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اب ہم نہیں دیکھتے تمہارے سفارشی جن کا تم کو دعویٰ تھا کہ وہ تمہارے شفیع اور ہمارے شریک ہیں،
یہ وہاں ان کو سرزنش کی جائے گی۔ وہ دنیا میں یہی سمجھتے رہے کہ وہ سفارشین کو آخرت میں نفع پہنچائیں گے، جیسے کہ وہ داتا صاحب ہو گئے یا پھر مشکل کشا اور اسی طرح کے جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے۔ اور کہا جائے گا کہ دنیا میں تم ان کی عبادت کرتے تھے، انہی عبادت کا مستحق قرار دیتے تھے، تو تم اس بات کے مستحق ہو کہ آج وہ تمہاری سفارش کریں، لیکن آج وہ کہاں ہیں؟ اس کا جواب ان کے پاس کچھ نہ ہوگا۔ احسن البیان میں ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج تمہارے آپس کے تمام تعلقات منقطع ہو گئے۔ بینکم کے ایک معنی یہ ہوں گے کہ آج تمہاری جماعت منتشر ہو گئی، دوسرے معنی یہ ہوں گے کہ تمہارے تعلقات اور اسباب اور وسائل منقطع ہو گئے، کٹ گئے اور گم ہو گئے۔ تمام وہ دعوے جو تم کیا کرتے تھے، جو امیدیں لگا رکھی تھیں، سب ذلیل ہو کر ختم ہو گئیں۔ قیامت کے دن مشرکین اور ان کے شریکوں کا جو حال ہوگا قرآن میں کئی مقام پر بیان ہوا ہے۔ مثلاً سورۃ البقرہ آیت نمبر 166، سورۃ المؤمنون آیت نمبر 101، سورہ العنکبوت آیت نمبر 25، سورہ القصص آیت نمبر 64، سورہ الانعام آیت نمبر 22، 24 اور 94۔ ظالم لوگ موت کی روحانی سختیوں میں گرفتار ہوں گے۔ ملک الموت اور ان کے مددگار فرشتے ان کی روح نکالنے کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے اور کہیں گے کہ جلدی جان نکالو، مرنے کے بعد تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی، کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کے ذمہ جھوٹی باتیں بکتے تھے، اللہ تعالیٰ کی آیات قبول کرنے کے بجائے تکبر کرتے تھے۔ یہ ان کی کیفیت موت کے وقت ہوگی، اور جب قیامت کا دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ کے حضور یہ پیش کیے جائیں گے، ان سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم تو ہمارے پاس تنہا آ گئے ہو، اور اس حالت میں ہی آئے ہو جس میں ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، یعنی نہ تن پر کپڑا تھا، نہ پیر میں جوتی تھی، نہ سر پر ٹوپی تھی۔ جو کچھ ہم نے تم کو دنیا میں ساز و سامان دیا تھا، جس پر قیامت بھولے بیٹھے تھے، اس کو اپنے پیچھے ہی چھوڑ آئے ہو، ساتھ کچھ نہ لا سکے، اور ہمیں تو وہ تمہارے باطل معبود بھی کہیں نظر نہیں آ رہے جن کی شفاعت پر تم کو بھروسہ تھا۔ اس آیت میں ایک لفظ ہے حولناکم۔ حولنا ماضی کا صیغہ ہے، اس کا مصدر تحویل ہے جو حول سے بنا ہے، جس کے معنی ہے نوکر، چاکر، خادم، عیش و آرام کے سب سامان جو بھی امیروں کے پاس ہوتے ہیں، جن کے نشے میں آج انسان مست اور غافل ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 95۔ ان اللہ فالق الحب والنوی، بے شک اللہ دانے اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے، وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے، یہی اللہ ہے، پھر تم کہاں بہکائے جاتے ہو۔ یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ اس صورت کا اصل مضمون توحید کی تعلیم اور شرک کا انکار ہے۔ قرآن کی صداقت اور نبوت کی حقانیت کے پرزور دلائل بیان کر کے اسلام کے دو بنیادی اصول ثابت کیے گئے تھے۔ اب مسئلہ توحید کی طرف رخ ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے تاکہ اس مفہوم حقیقی کو پہچانا جائے۔ اس پورے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے ثبوت میں کائنات اور اس کے اندر کی نعمتوں کو، جو ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں، اپنی ربوبیت کی کارسازیوں کی جھلک دکھلائی ہے۔ اتنی بڑی کائنات اور اس کے نظام میں کسی کو کوئی دخل نہیں ہے۔ اس بات کو منکرین رسالت اور مشرکین بھی مانتے ہیں۔ پھر اسی کی مخلوق کو کس عقل سے اللہ تعالیٰ بناتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات جو ان کی پرورش کے لیے مہیا ہوئے ہیں، وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی نے انسان کے لیے پیدا فرمائے ہیں۔ کسی ناحق شناس اور بے قدر لوگ ہیں یہ، کہ جو پھر بھی اللہ کو اس کے آگے نہیں جھکتے، اس کی نہیں مانتے،
بلکہ اپنی مرضی کے انہوں نے بت بنائے ہوئے ہیں۔ ایسے رب کا انکار کرتے ہیں، اس کے احکام سے غفلت برتتے ہیں جس نے ان کے لیے سب چیزیں مہیا فرمائی ہیں، جو ان کا اصل رب ہے۔ اس آیت میں اور اگلی 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ دانے کو گٹھلی اور گٹھلی کو پھاڑ کر اس میں سے طرح طرح کے نباتات، سبزیاں، اجناس پیدا فرماتا ہے، اور اتنی سی گٹھلی سے کتنا بڑا تناور درخت اگاتا ہے۔ غور کرنے کی چیز ہے کہ اس دانے کے اندر کتنی بہترین چیزیں بند ہوتی ہیں۔ جب ان کو زمین میں دبا دیا جاتا ہے، پانی ڈالا جاتا ہے، تو وہ چیزیں باہر نکل آتی ہیں جن پر تمام مخلوقات کی زندگی کا انحصار ہے۔ ایک چھوٹا سا پیکٹ، ایک چھوٹا سا دانہ، اور اس کے اندر پھر دوبارہ سے وہی چیزیں بن رہی ہیں جو پھر سے وہی دانے پروڈیوس کریں گی۔ تو اتنی سی گٹھلی کے اندر کتنا عظیم درخت چھپا ہوا ہوتا ہے، اور صرف درخت ہی چھپا نہیں ہوا ہوتا، دوبارہ سے ریپروڈکشن بھی ہوتی ہے اس کے اندر۔ کسی انسان میں یہ طاقت ہے کہ وہ ایسی عظیم الشان چیزیں پیدا کر سکے؟ پھر اللہ تعالیٰ کی کارسازی ہے کہ جس دانے اور گٹھلی کو چاہتا ہے پھاڑ کر پودے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیکار کر دیتا ہے۔ یہ بیج ایک صحیح اینگل میں پراپر زمین کے اندر جب جاتا ہے اور اس کو پراپر سن لائٹ لگتی ہے اور ہوا ہوتی ہے، اور تو تب یہ جا کے کہیں نکلتا ہے، اور یہ سب کچھ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ نمبر 2 اس میں آتا ہے، دوسری دلیل فرمائی، یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردے سے اور وہ نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے۔ یعنی انڈا اگر آپ دیکھیں تو وہ بے جان ہے، اور اسی بے جان کے اندر سے پھر چوزا جاندار نکلتا ہے، اور پرندے جاندار ہوتے ہیں، لیکن ان سے انڈا پیدا ہوتا ہے جو بے جان ہوتا ہے اس وقت۔ فرمایا یہ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے عظیم الشان کارنامے اور معجزات۔ اتنا کچھ دیکھ کر بھی کہاں الٹے چلے جاتے ہو، کدھر بہکتے پھر رہے ہو؟ معرف القرآن سے ہے۔ اور اگر آپ یہی دیکھیں تو دانہ بھی آپ اگر کسی جگہ پہ رکھ دیں، پراپر اس کو وہ نہ ملے، سوائل نہ ملے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ دانہ بھی بے جان ہی ہوتا ہے، لیکن بظاہر اسباب سے جاندار پودا بن جاتا ہے۔ تو اب یہ سوچنے کی تو یہی بات ہے نا کہ وہ سب اسباب بھی کس نے پیدا کیے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی آیات میں کفار اور مشرکین کی ہٹ دھرمی، حقائق اور نتائج سے غفلت کا تذکرہ تھا۔ ان سب خرابیوں کی جڑ اور بنیاد اللہ تعالیٰ کی بے مثل قدرت اور علم سے بے خبری ہے۔ اس لیے مذکورہ 4 آیات میں غافل انسان کے اس مرض کا علاج اس طرح فرمایا گیا ہے کہ اپنے وسیع علم اور عظیم قدرت کے چند نمونے اور انسان پر اپنے عظیم احسانات کا اور انعامات کا ایک سلسلہ ذکر فرما دیا ہے، جس میں تھوڑا سا بھی غور کرنے سے ایک سلیم الفطرت انسان خالق کائنات کی عظمت اور بے مثال قدرت کا اس بات کا قائل ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ یہ عظیم الشان کارنامے ساری کائنات میں سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کی قدرت نہیں ہے۔ سورہ الواقعہ میں فرمایا، افرأیتم ما تحرثون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو جو تم بوتے ہو؟ کیا تم ان کو نکالتے ہو یا ہم نکالنے والے ہیں؟ آگے فرمایا، وہی نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے۔ پھر فرمایا، یہ سارے کام اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، یہ جانتے بوجھتے تم لوگ کدھر بہکے چلے جاتے ہو؟ اپنے تراشے ہوئے بتوں کو اپنا معبود، حاجت روا اور مشکل کشا کہتے ہو۔ تعریف الفرقان سے ہے، وہی موضوع ہے جس کی ابتدا ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کی اپنے بت پرست اور بت کر باپ سے ہوئی تھی۔
فطرت کے ان عظیم مظاہر ہی کو دیکھ کر راغب ہوئے، ان کی ہی وساطت سے ثبوت حق کو پا کر اپنے رب تک پہنچ گئے۔ جب تک انسان نے کھیتی باڑی شروع نہیں کی تھی، یہ آپ دیکھیں آپ کے پاس ایک وہ چیز آ رہی ہے کہ جب انسان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا کرنا ہے، تو اس وقت قدرت نے ایسا انتظام کر رکھا تھا کہ مٹی پر بیج گرتے تھے، ہوا چلتی تھی تو وہ پھیل جاتے تھے، اور پھر اس پر مٹی کی تہ پڑ جاتی تھی، اور پھر بارش ہوتی تھی، زمین کو قوت نمو ملتی تھی، کروڑوں قسم کی نباتات پیدا ہوتی رہتی تھیں، پہلے دانے اور گٹلی سے درخت اور نباتات نکلتی تھیں، دوبارہ وہ بیج کے مقامات پر پہنچ جاتے، پھر بیج گرتے اور نئے پھل پھول نباتات نکلتے۔ یہی سائیکل اب بھی چلتی رہتی ہے۔ اسی منظر کو غور کرنے کے لیے فرمایا گیا ہے کہ مردے سے زندہ اور زندہ سے مردہ نکالتا ہے، اور اس چیز کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ انسان کی بقا اور لذت کی تسکین کا یہ اصول ہے کہ فرد یا انسان تو فنا ہو جاتا ہے مگر نوع انسانی زندہ رہتی ہے، اور حیات کی تجدید اور تسلسل کا عمل جاری رہتا ہے، اگرچہ مر کر بھی فنا نہیں ہوتے۔ یہ تو بات ہے کہ مر کے بھی کوئی اینڈ نہیں ہوتا، مرگ مطلق کی منزل پر نہیں پہنچاتا، یعنی یہ ختم نہیں ہو جاتا انسان، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیا جاتا ہے ایک معین مدت کے لیے۔ یہ ہے نا، اللہ تعالیٰ جب چاہے اس جسد بے حرکت کے وجود کو دوبارہ بحال کر سکتا ہے۔ ان تمام چیزوں پر غور کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ گٹھلی اور دانے سے درخت، اور درخت سے دانے اور گٹھلی، اسی سرکل یا سائیکل پر غور کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 96 ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فالق الاصباح، صبح کو پھاڑ نکالنے والا ہے، اور اس نے رات کو آرام اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنایا۔ یہ اس زبردست، غالب اور سب کچھ جاننے والے کا مقرر کردہ اندازہ ہے۔ فرمایا فالق الاصباح، پھاڑنے والا ہے صبح کو، یعنی رات کی ظلمت کو پھاڑ کر وہی صبح کو نکالتا ہے، اور رات کو بنایا سکون کا ذریعہ، یعنی آرام اور سکون کے لیے رات کا وقفہ مقرر فرما دیا، اور پھر فرمایا والشمس والقمر حسبانا، اور سورج چاند حساب کے لیے مقرر کر دیے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ سب اندازے ہیں جو مقرر کیے ہیں اس ذات بابرکت نے، یعنی رات کی تاریکی سے صبح کو نکالتا ہے، نیند جو آدھی موت ہے، اس کے بعد پھر صبح کو زندگی برپا کرتا ہے، دن کو پھر ہماری مستعدی چہل پہل شروع ہو جاتی ہے، پھر رات تھکے ہوئے بدن کو آرام اور استراحت کے لیے طاری کر دیتا ہے۔ چاند اور سورج اسی نے روز و شب کی زندگی کے سارے کاروبار کے لیے مقرر فرمائے ہیں۔ ان سے موسموں کے تغیر کا سلسلہ قائم ہوتا ہے۔ بہار، خزاں، گرمی، سردی سورج ہی سے مقرر کیے ہیں، یہ سورج کے ساتھ مقرر کیے ہیں۔ پھر سورج، چاند فصلوں کے پکنے، نباتات کے مطلوبہ رنگ اور بو اور ذائقہ حاصل کرنے کا منبع ہیں۔ حسبانہ حساب کرنے اور شمار کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ حسبہ اس کا روٹ ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو، ان کے طلوع و غروب کو، ان کی رفتار کو ایک خاص حساب سے رکھا ہے، جس کے ذریعے انسان سال، مہینوں، ہفتوں، دنوں، گھنٹوں اور منٹوں تک کا حساب آسانی سے، بڑی آسانی سے کر سکتا ہے۔ یعنی آپ کا قمری کیلنڈر اور شمسی کیلنڈر، سولر، لونر، دونوں کیلنڈر اللہ کے ہی بنائے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ جل و شانہ کی قدرت قاہرہ کا عمل ہے کہ ان عظیم الشان نورانی کرنوں سے ان کی حرکات اور سکنات کو ایسے مستحکم اور مضبوط انداز سے جکڑ رکھا ہے کہ کروڑوں اربوں سال گزرنے کے باوجود ان میں ایک سیکنڈ کا فرق نہیں آتا۔
نہ یہ گھستے ہیں نہ خراب ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ہی انسان کے لیے بہترین روشنی اور حرارت مہیا کرتے ہیں۔ اگر سورج نہ ہو تو انسان زندہ نہیں رہ سکے گا۔ اور آپ دیکھیں ہم کتنی بھی اچھی اچھی لائٹس لگا لیں، بلب لگا لیں، جیسی بھی فانوس لگا لیں، ایک دن ان کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ ان کو کرنا پڑتا ہے، لگانا پڑتا ہے۔ لیکن یہ آپ دیکھیں کھربوں سال سے یہ سورج ایسے ہی ہے چل رہا۔ دوسرا، یہ سالوں اور مہینوں کا حساب شمسی اور قمری دونوں ہو سکتا ہے، دونوں ہی اللہ تعالیٰ جل شانہ کے انعامات ہیں، لیکن اسلامی احکام میں قمری سن اور سال استعمال کیے گئے ہیں۔ رمضان، ذوالحج، محرم وغیرہ سب قمری حساب سے ہی کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ردات اور عدت بھی قمری حساب سے ہی ہوتے ہیں۔ ردات کیا ہوتا ہے؟ جو بچے کو دودھ پلانے کی مدت ہوتی ہے، اور وہ عدت کیا ہوتی ہے؟ جو ایک جس کو طلاق ہو جائے اس کی عدت، اور ایک جو بیوہ ہو جائے اس کی عدت، یہ سب قمری حساب سے ہوتے ہیں۔ آخر میں فرمایا یہ سب اندازے ہیں اس زبردست علم والے کے، یعنی یہ حیرت انگیز مستحکم نظام حرکات جس میں 1 منٹ اور سیکنڈ کا بھی فرق نہیں آتا، یہ سب اسی زبردست قوی علم والے کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ موسموں کو جو چینج آتا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے سورج اور چاند کی حرکات میں ڈفرینس آنے سے یہ ہوتا ہے، اور زمین جو ہے وہ ان کے گرد گھوم رہی ہے، وہ نہیں ہمارے گرد گھوم رہا ہے۔ یہ ایک سلسلہ ہے جو چل رہا ہے، سورج کے گرد یہ گھوم رہے ہیں سب۔ اور یہیں تک ہمارا لیسن ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔